کلپ نمبر 655۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 97 سے 99 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی قوم کے مشرکوں کا آپ کو جھٹلانے، آپ کا اور قرآن کا مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ کو ملال ہوتا ہے، تو آپ اپنے رب عز و جل کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والوں کے لیے تسبیح اور عبادت میں مشغول ہونا غم کا بہترین علاج ہے۔ غم کا بہترین علاج۔ اس سے معلوم ہوا کہ غمگین شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے غم دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے اور اس کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائے، اس سے انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ کہا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں اسے کافی ہوگا جس کا اس نے ارادہ کیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ترجمہ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک موت آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مصروف رہیں۔ کوئی بندہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ولی بن جائے، وہ عبادات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دم تک عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم کیا چیز ہیں؟ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو بڑے بلند مقام و مرتبے پر فائز سمجھ کر عبادات کے معاملے میں خود کو بے نیاز جانتے ہیں۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کہیں شیطان کے خفیہ اور خطرناک وار کا شکار تو نہیں ہو گئے، کیونکہ شیطان نے ایسے واروں کے ذریعے بڑے بڑے مشائخ کو گمراہ کیا ہے، اور اسی وار کے ذریعے اس نے ولیوں کے سردار حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کو بھی بہکانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ارشاد فرمایا، میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا، مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا۔ جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس میں سے مجھ پر بارش کے مشابہ ایک چیز گری، میں اس سے سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا، اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا، اے شیطان لعین دور ہو جا، تو روشن کنارہ اندھیرے میں بدل گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے عبد القادر، تم مجھ سے اپنے علم، اپنے رب عز و جل کے حکم اور اپنے مراتب کے سلسلے میں سمجھ بوجھ کے ذریعے نجات پا گئے، اور میں نے ایسے 70 مشائخ کو گمراہ کر دیا۔ میں نے کہا، یہ صرف میرے رب عز و جل کا فضل و احسان ہے۔ شیخ ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی سے دریافت کیا گیا، آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔